نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آداب زندگی کے 16ویں سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آداب المعاشرت کا ہمارا سبق چل رہا ہے۔ آج کا سبق صفحہ نمبر 67 سے صفحہ نمبر 71 تک ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ادب نمبر 29، بات کو اچھی طرح توجہ سے سننا چاہیے اور اگر کچھ شبہ رہے تو متکلم سے فوراً دوبارہ تحقیق کرنا چاہیے۔ بے سمجھے محض اجتہاد سے عمل نہ کرے۔ بعض اوقات غلط فہمی کے ساتھ عمل کرنے سے متکلم کو اذیت ہوتی ہے۔ ادب نمبر 30، اگر کوئی اپنا مدعا کوئی کام بتلائے تو اس کو پورا کر کے ضرور اطلاع دینا چاہیے، اکثر اوقات وہ انتظار میں رہتا ہے۔ ادب نمبر 31، کہیں مہمان جائے تو وہاں کے انتظامات میں مہمان ہونے کی حیثیت سے ہرگز دخل نہ دے، البتہ اگر میزبان کوئی خاص انتظام اس کے سپرد کر دے تو اس کے اہتمام کا مذائقہ نہیں۔ ادب نمبر 32، جب اپنے سے بڑے کے ساتھ ہو بدون اس کی اجازت کے مستقل کوئی کام نہ کرنا چاہیے۔ ادب نمبر 33، ایک نووارد شخص سے پوچھا گیا کہ تم کب جاؤ گے؟ اس نے جواب دیا جب حکم ہو۔ اس پر تعلیم کی گئی کہ یہ محمل جواب ہے۔ مجھ کو کیا خبر کہ تمہاری کیا حالت ہے، کیا مصلحت ہے، کس قدر گنجائش وقت میں ہے۔ یوں چاہیے کہ جواب میں اپنے ارادہ سے اطلاع دے، اور اگر ایسا ہی ادب و اطاعت تفویض کا غلبہ ہے تو بعد اطلاع ارادہ کے اتنا اور کہہ دے کہ میرا ارادہ تو اس طرح ہے، آگے جس طرح حکم ہو۔ غرض ایسا جواب مت دو کہ پوچھنے والے پر بار پڑے۔ ادب نمبر 34، ایک طالب علم نے کسی کے لیے تعویذ درد ذہ مانگا۔ اس کو تعلیم کیا گیا کہ طالب علم کو دوسروں کے حوائج دنیویہ پیش نہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس سے ایسی فرمائش کرے تو عذر کر دے کہ ہم کو اس سے معاف کرو، خلاف ادب ہے۔ ادب نمبر 35، ایک طالب علم مہمان آئے جو پہلے بھی آئے تھے اور دوسری جگہ ٹھہرے تھے، اور اب کی بار یہاں ٹھہرنے کے قصد سے آئے مگر ظاہر نہیں کیا کہ اس دفعہ تمہارے پاس ٹھہرا ہوں، اس لیے کھانا نہیں بھیجا گیا۔ بعد میں پوچھنے سے معلوم ہوا کھانا منگایا گیا اور ان کی فرمائش کی کہ ایسی حالت میں از خود ظاہر کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ بے کہے کیسے معلوم ہو اور بوجہ اس کے کہ پہلے اور جگہ قیام کیا تھا کیسے احتمال ہو کہ خود ہی پوچھ لیا جائے۔ ادب نمبر 36، مہمان رابع فضول چیکار۔ ایک مہمان نے دوسرے مہمان سے کہا تھا کہ کھانا تیار ہے۔ ادب نمبر 37، ایک مہمان صاحب نے میزبان کے خادم سے پانی یہ کہہ کر مانگا کہ پانی پلاؤ۔ فرمایا کہ تحکم کا لہجہ ہرگز نہیں چاہیے، یہ بد اخلاقی ہے، یوں کہنا چاہیے کہ تھوڑا پانی دیجیے گا۔ ادب نمبر 38، ہدیہ کے آداب میں یہ ہے کہ اگر کچھ درخواست کرنی ہو تو ہدیہ نہ دے، اس میں مہدی الہ کو یا تو مجبور ہونا پڑتا ہے یا ذلیل۔ اسی طرح ہدیہ سفر میں بعض اتنی مقدار میں دیتے ہیں کہ لے جانا زحمت ہو جاتا ہے، اگر ایسا شوق ہو مقام قیام پر پارسل کے ذریعے سے بھیج دے۔ ادب نمبر 39، بدنی خدمت شیخ پہلی ملاقات میں کرنا سخت بار معلوم ہوتا ہے، اگر شوق ہے پہلے بے تکلفی پیدا کرے۔ ادب نمبر 40، اگر مجلس میں کوئی خاص گفتگو ہو رہی ہو تو نئے آنے والے کو چاہیے کہ خواہ مخواہ سلام کر کے اپنی طرف توجہ کر کے سلسلہ گفتگو میں مزاحم نہ ہو، بلکہ چاہیے کہ چپکے سے نظر بچا کر بیٹھ جائے، پھر موقع سے سلام وغیرہ کر سکتا ہے۔ ادب نمبر 41، کھانے پر اصرار تکلف کے ساتھ خلاف مصلحت مہمان نہ چاہیے۔ ادب نمبر 42، خواہ مخواہ پیٹھ کے پیچھے بیٹھنا سخت بار معلوم ہوتا ہے، تعظیم کے لیے ہر نشست و برخاست کے موقع پر اکثر باوجود ضرورت اٹھنے سے مانع ہوتا ہے، نہیں چاہیے۔ ادب نمبر 43، جہاں جس کا جوتا رکھا ہو اس کو ہٹا کر اپنا جوتا رکھ کر جگہ کر کے مسجد وغیرہ میں نہ جانا چاہیے۔ جہاں جس کا جوتا رکھا ہو وہ اسی کا حق ہے، وہیں آ کر دیکھے گا، نہ ملے گا پریشان ہوگا۔ ادب نمبر 44، وظیفہ پڑھتے وقت خاص طور سے قریب بیٹھ کر انتظار کرنا قلب کو متعلق کر کے وظیفہ کو مختل کرتا ہے، البتہ اپنی جگہ بیٹھا رہے تو کچھ حرج نہیں۔ ادب نمبر 45، بات ہمیشہ صاف اور بے تکلف کہہ دے، تکلیف کی تمہید وغیرہ نہ کرے۔
ادب نمبر 46، کسی کے توسط سے بلا ضرورت پیغام نہ پہنچائے، جو کچھ کہنا ہو خود بے تکلف کہہ دیا کرے۔ ادب نمبر 47، ہدیہ کے بعد فوراً ہدیہ دینے والے کے سامنے اس رقم کو چندہ خیر میں بھی دینا دل شکنی ہے، ایسے وقت میں دے کہ اس کو معلوم نہ ہو۔ ادب نمبر 48، ایک دیہاتی کچھ باتیں کر رہا تھا، بعض باتیں بے تمیزی کی بھی کرنے لگا۔ ایک شخص نے اہل مجلس میں سے اشارے سے اس کو روک دیا۔ اس شخص کو سختی سے تنبیہ کی کہ تم کو اس کے روکنے کا کیا حق تھا؟ تم لوگوں کو مرعوب کرتے ہو، میری مجلس کو فرعون کی مجلس بناتے ہو۔ اگر کہا جائے کہ بے تمیزی کرتا تھا، سو بے تمیزی سے روکنے کے لیے خدا نے مجھ کو بھی زبان دی ہے، تم کیوں دخل دیتے ہو؟ اور اس دیہاتی سے کہا کہ جو کچھ کہنا ہے آزادی سے کہو۔ ادب نمبر 49، اپنے بزرگ کے ساتھ اگر ان کے بعض متعلقین کی بھی دعوت کرے تو خود ان سے نہ کہے کہ فلاں کو بھی لیتے آئیے، بعض اوقات یاد نہیں رہتا، و نیز اپنا کام ان سے لینا خلاف ادب بھی ہے، بلکہ ان سے اجازت لے کر اس متعلق سے خود کہہ دے، اور اس متعلق کو بھی چاہیے کہ اپنے بزرگ سے پوچھ کر منظور کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔